کرپشن کی دوڑ نے جہاں ایک طرف خود پولیس افسروں کی پوسٹنگ کو مشکل بنا دیا ہے تو دوسری جانب آرگنائز جرائم کا کاروبار کرنے والوں یعنی کہ گٹکا ماوا کی فیکٹریاں چلوانے والوں اور خود منشیات کا تھوک بیوپار کرنے والوں کے لیے بہت ہی مواقع پیدا کر دیے ہیں، ان کے کاروبار کے لیے راہیں ہموار کر دی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن جو پچھلے 6 برسوں سے جو ہے گٹکا ماوا کے خاتمے کا ورد کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ آج تک اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کرپشن کی اس دوڑ کی وجہ سے پولیس افسروں کی پوسٹنگ اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ خود اس وقت سندھ کا سب سے زیادہ کماؤ پوت ڈسٹرکٹ مٹیاری جو ہے پچھلے 2 ہفتوں سے ایس ایس پی سے محروم چلا آ رہا ہے، کیونکہ اس ایس ایس پی کی پوسٹنگ پر جو ہے بہت بڑا کلیش بڑے بڑے لوگوں میں ہونے جا رہا ہے۔ خود مٹیاری کا جو محاذ ہے وہ بھی میدان جنگ بن چکا ہے، اسی طریقے سے خود جو ہے ملیر کا جو محاذ ہے وہ بھی میدان جنگ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مٹیاری کے محاذ پر جو ہے وہ 2 میمن پولیس افسروں کا ایک خاتون افسر سے اس وقت براہ راست مقابلہ چل رہا ہے۔ دیکھنا ہے کہ اس میں کون جو ہے یہ مارکا سر کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی اور خود مٹیاری سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی نے جو ایک گرما گرم رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت جو ہے پولیس کے محکمے میں جو ہے وہ پوسٹنگ لینا جو ہے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایک زمانے میں صرف ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ پر جو ہے وہ بولیاں لگا کرتی تھی، اب بدقسمتی سے سندھ پولیس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب ایس ایچ او کے علاوہ جو ہے خود ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور زونل ڈی آئی جیز کی پوسٹنگ کی بھی اب باقاعدہ بولیاں لگنا شروع ہو چکی ہے۔ اثر رسوخ اس کے علاوہ ہے، اس کا اثر رسوخ دوسرے پر سبقت لے گیا، جس کی بولی دوسرے پر سبقت لے گئی تو وہ پوسٹنگ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت جو ہے خود مٹیاری ضلع اور ملیر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اس وقت میدان جنگ بن چکا ہے۔ ہر طرف بہت ہی تگڑے قسم کے امیدوار جو ہے وہ میدان میں کود پڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں محاذوں پر جو ہے وہ پوسٹنگ کرنے والوں کے لیے بہت ہی مشکلات کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ خود مٹیاری میں جو ہے وہ اس وقت 2 میمن اور ایک خاتون ایس ایس پی جو ہے ان میں ایک مقابلہ چل رہا ہے، کانٹے دار مقابلہ ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جیکب آباد سے کرپشن کے الزام میں نکالے جانے والے نوجوان ایس ایس پی کیپٹن صدام حسین خاسخیلی، جن پر جو ہے وزیر داخلہ ضیاء النجار کا ہاتھ ہے، یعنی ان کے لیے وہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں 50-50 پر، انہوں نے جو ہے خود وزیر مبین طور پر میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر داخلہ سے اپنی سالی ایس ایس پی زاہدہ پروین کو جو ہے مٹیاری کا ایس ایس پی لگوانے کی سفارش کی ہے۔ تو یہ خود زاہدہ پروین کو جو ہے اس وقت وزیر داخلہ ضیاء النجار جو ہے وہ مٹیاری کا ایس ایس پی لگوانا چاہتے ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ ملیر انویسٹیگیشن کے نوجوان ایس ایس پی نو بیاتا دولے جو ہے وہ حسیب میمن کو جو ہے وہ ایس ایس پی مٹیاری لگوانے کے خواہش مند ہیں۔ تو اب ان کے مقابلے میں مٹیاری کے رہنے والے سیاستدان مخدوم فیملی جو ہے، یعنی کہ مخدوم جمیل الزماں اور مخدوم جو ہے خود محبوب الزمان جو ہے وہ ان کی کوشش ہے کہ ان کا اپنا وفادار یعنی یہ جو ہے شعیب میمن جو کہ اس وقت خود اے وی سی سی کے ایس ایس پی ہیں، وہ انہیں ایس ایس پی مٹیاری بنوانا چاہتے ہیں۔ تو اب ان تینوں میں جو ہے وہ ایک کانٹے دار مقابلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ مقابلہ ان تینوں میں نہیں بلکہ ان کے سرپرستوں میں اس وقت چل رہا ہے۔ پیسے سب دے رہے ہیں، پیسے تینوں دیں گے، یعنی کہ زاہدہ پروین بھی ٹینڈر بھرے گی، بے شک ان کی سفارت جو ہے وہ ان کے اپنے جو ہے بہنوئی کر رہے ہیں، یعنی کیپٹن جو ہے وہ کر رہے ہیں،
اور صدام حسین، لیکن پیسے بھی دیں گے. اسی طریقے سے آئی جی سفارشی ہیں خود ان کے نوبیاتا دولے کے، لیکن پیسے وہ بھی دیں گے. اسی طریقے سے جو ہے شعیب میمن کے سفارشی جو ہیں وہ خود جو ہے وہ مخدوم برادران ہیں، لیکن وہ وہاں پر بھی پیسے دیں گے. پیسے کے بغیر جو ہے یہ پوسٹنگ نہیں لے سکتے. یہی وجہ ہے کہ 2 ہفتے سے جو ہے وہاں کے ایس ایس پی فیصل بشیر میمن کے پرموٹ ہوتے ہی جو ہے انہوں نے چارج چھوڑ دیا تھا، حالانکہ محرم تھا، تو اس کے باوجود وہاں پر پوسٹنگ نہیں ہو سکی. پوسٹنگ سے محروم رہا یہ ڈسٹرکٹ، کیونکہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کس کی پوسٹنگ کی جائے، کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک تھا، شیر پہ سوا شیر تھا، لہذا پوسٹنگ نہ ہو سکی. یہی حال جو ہے وہ اس وقت ملیر ڈسٹرکٹ کا ہے، جہاں پر کاشف عباسی ایس ایس پی ہیں. سابقہ اے ڈی سی کی سفارش جو ہے وہ موجودہ اے ڈی سی کر رہے ہیں، یعنی کہ جلال فاروق، وہ ان کی سفارشی ہیں. وہ ان کی ساتھ کہتے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ پوری طرح کہ 50% کے وہ بھی شراکت دار ہیں، تو وہ ان کے پیچھے چٹان کی طرح سے کھڑے. لیکن وہاں کہتے ہیں کہ ان کے قدم اکڑ چکے ہیں اور انہیں وہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. نہ صرف وہاں سے بلکہ سندھ پولیس سے ان کو بائے بائے جو ہے وہ کہنے کا وقت آ گیا ہے. یہ خود پولیس ذرائع کا کہنا. اب وہاں پر جو بہت بڑے بڑے امیدوار ہیں، اب کہتے ہیں نا کہ بھانجے کو ماموں، رشتے کے ماموں جو ہے وہ اپنے رشتے کے ماموں کے ذریعے جو ہے وہ پوسٹنگ دلوانا چاہتے ہیں ملیر میں. میرا اشارہ جو ہے سجاول کے نوجوان ایس ایس پی عبد الخالق پیر زادہ کی طرف ہے، جن کا تعلق کراچی سے ہے، گلشن اقبال کے رہنے والے ہیں، ڈاکٹر ہیں، بہت ہی شریف النفس، اچھے پڑھے لکھے پی ایس پی افسر ہیں، ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں. ان کی جو ہے وہ پوسٹنگ کروانا چاہتے ہیں خود ایسٹ زون کے ڈی آئی جی ڈاکٹر فرخ لنجار، جو کہ خود کو وزیر داخلہ ضیاء لنجار کا بھانجا بتلاتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عبد الخالق پیرزادہ ان کے بھانجے ہیں، تو لہٰذا بھانجے کو وہ اپنے زون میں لانا چاہتے ہیں ملیر ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی بنوانے کی صورت میں. اب سفارش ان کی ہو چکی، تو یہاں پر بھی جو ہے وزیر داخلہ اب ان کی پش پر ہمیں کھڑے دکھائی دے رہے ہیں. اب ان کے مقابلے میں جو ہے یہاں پر بھی آئی جی نے اپنی ٹانگ اڑائی ہے. آئی جی اور آزاد خان نے وہ لانا چاہتے ہیں سٹی کے ایس ایس پی جو ہیں عارف عزیز کو. یہ بھی 50% کے ہیں، 50% پہ کام کریں گے آئی جی اور آزاد خان کے لیے میڈیا رپورٹس کے مطابق، کیونکہ سٹی میں بھی جو ہے انہوں نے پوسٹنگ کرائی تو وہاں پر بھی یہ 50% پر چل رہے ہیں، یہ کہنا ہے پولیس ذرائع کا. تو یہاں پر بھی آئی جی کی جو ہے وہ ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، اپنی پوسٹنگ لینا چاہتے ہیں ملیر جیسے سونے کی کان پر، کیونکہ وہاں خود آئی جی بھی جو ہے وہ ایز اے ایس ایس پی وقت گزار چکے اور انہیں پتہ ہے کہ وہاں پر کتنی آمدنی ہے، کتنی انکم ہے ریتی بجری سے، کتنی انکم ہے لوہا چوری سے، اور کتنی انکم ہے پیٹرول چوری سے. تو ان تمام چیزوں کا علم آئی جی کو ہے، ان تمام چیزوں کا علم آزاد خان کو ہے، اس لیے وہ اپنے اعتماد کے اپنے وفادار ساتھی کو جو ہے وہاں پر ایز اے ایس ایس پی رکھنا چاہتے ہیں. اب تیسرا جو اس میں بڑا امیدوار ہے وہ میں نے کل کے پروگرام میں ذکر کیا تھا، خود مسٹر کھوسو جو ہے یہ اس کے امیدوار ہیں اس وقت، علی مردان کھوسو. اور ان کے سفارشی کون ہیں؟ وہ ایک سابقہ منسٹر جو ہے ایشور لال کے ذریعے انہوں نے بہت بڑے ادارے کے بہت ہی بڑے افسر سے رجوع کر لیا ہے، اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ وہاں انہوں نے 10 کھوکے پہنچا دی اور اب یہ مارکا ان کے علاوہ اور کوئی سر نہیں کر سکتا. جو آئے گا تو وہ سمجھو 440 بجلی کے واٹ سے مقابلہ کرنے آئے گا، اور 440 بجلی کے واٹ کا جب جھٹکا پڑتا ہے تو پھر بندہ زندہ نہیں بچ سکتا، پوسٹنگ لینا تو دور کی بات. یہ ان کے رفقا کا دعویٰ ہے کہ چونکہ انہوں نے پیمنٹ کر دی ہے 10 کھوکے اور اس کے علاوہ 50% کی یقین دہانی بھی کرائی ہے، تو وہ کہنا ہے ان کا یہ ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سیٹ وہ لیں گے. اب یہ ہے 2 اس وقت ضلع ہیں، ملیر اور مٹیاری. دونوں میں اس وقت جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہے. یہاں پوسٹنگ کروانے والوں کے لیے بڑی مشکل ہے کہ کس کی پوسٹنگ کی جائے کس کی نہ کی جائے، کیونکہ
किसी की पोस्टिंग होगी तो दूसरों की मुखालफत का जो है वो मुज़ाहमतों का जो है वो सामना करना पड़ेगा हुसैन पुलिस के आईजी को भी और ख़ुद वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार को भी। अगर ये आपस में एक हैं तब भी जो है वो इन्हें दूसरों की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, और मुखालफत ये संभालने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है, क्योंकि हर एक के पैरों तले जो है वो ज़मीन खिसक चुकी है। अब इसी तरीके से जो है वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो एसएसपी हैं डॉक्टर फ़र्रुख रज़ा, उनके भी कदम हिल चुके हैं। हालांकि उनके पीछे जो है वो एजी मजीद खड़े हैं, लेकिन वहाँ उनको वज़ीर दाखिला देखना नहीं चाहते हैं, वो हटाना चाहते हैं। हमारी इतला ये कि यहाँ पर जो है वो कैप्टन सदाम जो है वो उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। उनकी पोस्टिंग यहाँ होने जा रही है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी के एसएसपी, यानी कि जो ईस्ट जोन के जो नए नौज़ायदा डीआईजी हैं, ख़ुद वज़ीर दाखिला के रिश्ते के भांजे, ख़ुद 50% के शराकतदार हैं वज़ीर दाखिला इनके साथ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ख़ुद DIG भी कहते हैं, जो कि अभी 10 दिन की छुट्टी पर हैं। 10 दिन की छुट्टी पर हैं, गए लंदन गए 1 दिन के लिए, वहाँ से अपनी अहलिया शरीक हयात को लेके वहाँ से सीधे कहते हैं कि उम्रे पर चले गए हैं। उम्रा करके फिर ये वापस आएंगे, और उनकी ये ज़िद थी कि वो जो है वो अपने इस कमावपूर जोन से जो है दोनों कमावपूर डिस्ट्रिक्ट के एसएसपीज़ को जो है वो तब्दील करना चाहते हैं, अपने वफ़ादारों को लाना चाह रहे हैं, यानी कि मलीर और ईस्ट के एसएसपीज़ को वो इस वक्त बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। कोरंगी थोड़ा सा कमज़ोर डिस्ट्रिक्ट है, लिहाजा उनसे वहाँ समझौता हो चुका है, कंप्रोमाइज़ हो चुका है। अब ये दो जो है वो इन्हें जो है वो हर हाल में जो है वो तब्दील करने का अहद कर चुके हैं अपने रिश्ते के मामू वज़ीर दाखिला से कि मैं जा रहा हूँ, जब मेरी वापसी हो तो मैं इन दोनों को नहीं देखना चाहता। ये वो कह चुके हैं, और जिनके लिए वो कह चुके हैं कि उन्हें एसएसपी लगाया जाए, वो कहते हैं कि जब मैं आऊँ तो ये दोनों एसएसपी उनके इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट पर खड़े रहें फूलों के हार लेकर, क्योंकि वो उम्रा की सआदत हासिल करके वापस लौटेंगे। ये उन्होंने जो है वो अपने रिश्ते के मामू से जो है ये बात कही है, ये फरमाइश की है, ये ख्वाहिश की कि उसके जज्बात का, उनके ख्वाहिशात का, उनके एहसासात का एहतराम करते हुए जो है ये जो कहा गया है ये पोस्टिंग करवाने में अपना किरदार अदा करें। तो उस सूरत में तो जो है वो ATM कार्ड और PTM कार्ड और जो रकम रिश्वत की जो फरावानी है वो बिला किसी रुकावट के आती रहेगी, पाइपलाइन चलती रहेगी। अगर ये मेरे एतमाद के SSP आए, उन्होंने कोई 1 दर्जन के करीब SHOs और पुलिस अफसरों की खिदमात भी जो है वो हैदराबाद से हासिल कर लिए, वही टीम जो उनके लिए काम करती रही है ख़ुद हैदराबाद में। यानी मैं पहले प्रोग्राम में कुछ कह चुका हूँ कि ये वो अजीम किस्म का एक DIG, उस वक्त SSP तो अब तो DIG बन गए हैं, कि इन्होंने जो है वो अपनी ज़ात में ये SHO भी हैं, अपनी ज़ात में SSP भी हैं, अपनी ज़ात में DIG भी है, अपनी ज़ात में शीट क्लर्क भी है, अपनी ज़ात में ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी है, अपनी ज़ात में जो है ये हेड मोरर भी है, अपनी ज़ात में चौकी इंचार्ज भी है, अपने ज़ात में ये छोटा मुंशी भी है, बड़ा मुंशी भी है, बीटर भी है, और स्पेशल वाला भी है, इंटेलिजेंस वाला भी है। यानी सारे काम जो है ये खुद कर सकता है, इसे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये तो SHOs से पैसे नहीं लेता है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये SHOs को पैसे देता है कि ये थाने तुम्हारा है, ये तुम ज़मान टाउन थाने के SHO हो। ज़मान टाउन थाने से अगर आमदनी वहाँ से 10 करोड़ की होती है तो तुमने उस 10 करोड़ को हाथ नहीं लगाना है, वरना तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। हम तुम्हें जो है वो हफ्ते के या महीने के 2 लाख 3 लाख या 5 लाख देंगे, तो उस तनख्वाह पर अगर आपने काम करना है तो आप SHO ज़मान टाउन के हिस्से से काम करते रहना, वरना फिर आप कहीं और चले जाएँ। यही कहा जाएगा ख़ुद एयरपोर्ट के SHO को, यही कहा जाएगा ख़ुद गडाप के SHO सरफराज को कि भाई अगर आपने करना है इस तनख्वाह पे काम कि मैं आपको 5 लाख रुपया महीना दूंगा तो आप करें, वरना आप भी छुट्टी करें। इससे कतई ताल्लुक़ कि आपका भाई सेक्रेटरी है या आपका भाई चीफ सेक्रेटरी है या आपका भाई मिनिस्टर है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। ये कह दिया जाएगा तमाम ऐसे SHOs को जो अपनी ज़ात में तवंगर खान बने हुए। ये है ईस्ट जोन के नए DIG के आने वाले वक्तों के जो है वो हिदायत या शाही फरमान, जो कि आज मैं अपने इस प्रोग्राम में ज़ाहिर कर रहा हूँ, उसको ब्रेक कर रहा हूँ कि ये आगे जाके होने जा रहा है। तो जो SHOs इस वक्त 35-35, 40-40 लाख रुपया देकर जो है वो थाने हासिल कर रहे हैं, वो किसी गलतफहमी में न रहे कि वो इतनी रिकवरी करने में कामयाब हो जाएंगे। वो कभी भी नहीं कर सकेंगे। ये जो पहले एक बंदर बांट चल रही थी, जो दुबई के शेख
بن کر جو ہے یہ سچو کام کرتے، وہ اب زمانہ چلا گیا. اب دبئی کے شیخ تو خود اس ڈی آئی جی کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ایس ایس پی بھی نہیں بن سکیں گے. انہیں بھی جو ہے روکی سوکی کا کر ہی گزارا کرنا پڑے گا، ورنہ جو ہے وہ اپنا ریکارڈ خراب کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اس قسم کے ڈی آئی جی کے ہاتھوں انہیں موقع دیں گے اپنا سروس شیٹ خراب کرنے کا. اب ان کو یاد آئے گی جانے والے کی. بات کر رہا ہوں میں عثمان غنی صدیقی کی، کہ اسے تو انہوں نے ہارڈ ٹائم دیا تھا، ان کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا خود ایس ایس پیز نے اور بعض موزور ایس ایچ اوز نے. اب جب یہ آیا ہے تو اب انہیں پتہ چلے گا کہ واقعی جانے والا تو فرشتہ صرف تھا، یہ آنے والا تو کہتے ہیں نا کہ وہ فلانا گورکن گیا تو وہ تو ایسا تھا، اور آنے والا تو اپنے ساتھ ڈنڈا بھی لے کر آیا ہے. تو اب یہ صورتحال اس وقت آگے بننے جا رہی ہے ایسٹ زون کی. ناظرین، یہ تھا ہمارا اس کا پروگرام کی شروعات ہم نے کرپشن کی دوڑ سے کی تھی. کرپشن جو ہے وہ اس وقت پولیس میں رچ بس چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ اتنا جو ہے وہ کیا نام ہے مواقع بڑھ چکے ہیں کرپشن کی وجہ سے آرگنائز جرائم کے اڈے چلانے والوں کی، کہ میں کیا کہوں کہ سندھ پولیس کے آئی جی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سوچ کے جو ہے 6 سال سے یہ ورد کر رہے ہیں کہ گٹکا ماوا بند کرو، گٹکا ماوا بند کرو. آیا گٹکا ماوا واقعی بند کروانا چاہتے ہیں یا گٹکا ماوا کی جو ہے وہ ریٹ بڑھانا چاہتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ میڈیا رپورٹس کے مطابق، کیونکہ اگر کوئی آئی جی چاہے کہ یہ جرم نہ ہو رہا اس کے باوجود وہ جرم چلتا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس آئی جی کو اس منصب پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، جس کے ایک حکم پر پولیس عمل نہیں کر رہی ہے. یعنی کہ افسوس کی بات ہے کہ حکم دینے والے کو اپنے حکم کی لاج کا خیال نہیں ہے، کہ 6 سال سے یعنی کہ 2 دفعہ کوتوالے شہر رہے اور دوسری دفعہ وہ آئی جی بنتے رہے. کوتوالے شہر بنے تو پہلے دن ہی ان کا یہی فرمان تھا کہ یہ گٹکا ماوا نہیں چلنا چاہیے. گٹکا ماوا نہ صرف کم ہوا بلکہ بڑھ گیا ہے ان کے اتنی سختی کے باوجود. تو کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ کیا وہ بند نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، یا ایمی صرف ہوائی فائر ہے، صرف خانہ پوری، اس کا صرف خانہ پوری ہے کہ آپ بند کرو اور بند کرنے کا مطلب ہے کہ چلاؤ وہ چل رہا ہے، دبا کے چل رہا ہے. گٹکے کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، پولیس کے بڑے افسران ہیں، وہ ان فیکٹریوں میں پارٹنرشپ ان کی ہے. اب کس کا میں نام دوں؟ بس یہ تھا ہمارا اس کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ یہ جاتا ہوں. اللہ حافظ.